ایک لڑکا ملتان ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، اس کو آگے سے ایک لڑکی لے جاتی ہے، 2 دن اس کے اپنے پاس رکھتی ہے اور 2 دن خوب انجوائے کرنے کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہتے ہیں ٹھڑک اور سڑک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے ایک ٹھرکی لڑکے کی۔ آج کے دور میں صرف وہ بندہ شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا، ورنہ جس کو موقع ملا اس نے کم نہیں کیا۔ یہ لڑکا سعودی عرب میں رہتا تھا۔ زیادہ تر جو پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہ سارے ٹھرکی ہوتے ہیں، خاص طور پہ کنوارے لڑکے۔ اس لڑکے کو سوشل میڈیا کے ایک کیپ پہ ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی اور لڑکی بھی اس کے علاقے کی تھی۔ یہ بڑا خوش ہوتا، فون پہ باتوں کرتا، گھنٹوں گھنٹے باتیں ہوتی، پھر ویڈیو کال ہوتی۔ یہ اپنی تنخواہ کی آدھی کمائی اس لڑکی کو بھیجتا اور آدھی تنخواہ اپنے گھر بھیجتا۔ یہ اس کو بتاتا کہ ہم بڑے امیر ہیں، ہمارے پیسے والے ہیں، ہماری زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، میرے 2 اور بھائی ہیں، وہ یورپ ہوتے ہیں، میں سعودیہ میں ہوتا ہوں۔ لڑکی نے پورا حساب لگوا لیا اسے، فون پہ کچھ نہ کچھ اس کو حصہ دکھا دیتی ہے جسم کا، اور یہ جناب اسی پہ پاگل ہو جاتا۔ اب یہ کہتا ہے میری تو شادی ہونے والی ہے، ورنہ میں تم سے شادی کر لیتا۔ لڑکی کہتی کوئی بات نہیں، شادی ہو نہ ہو سہاگرہ تو منا سکتے ہیں نا، تم کب آ رہے ہو؟ وہ بتاتا میں فلاں فلاں مہینے آؤں گا۔ وہ کہتی ہے بس تم نے اپنے گھر میں ڈیٹ نہیں بتانی، تو میرے پاس آ، یہاں پہ رک، 1 دن رک، 2 دن رک، خوب انجوائے کریں گے، تو گھر چلے جانا بعد میں۔ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، اس لڑکی کے لیے گفٹ لے کے جاتا ہے، پہنچتا ہے پاکستان۔ وہ لڑکی نے آگے کہتی ہے ایئرپورٹ پہ تمہارا میں ایسا استقبال کروں گی نا، دنیا یاد کرے گی۔ یہ کہتا ٹھیک ہے جی۔ ایئرپورٹ پہ بتاتی ہے میرے کرندے آئیں گے تم کو وہاں پہ ریسیو کرنے۔ یہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے ملتان ایئرپورٹ پہ، سخاوت علی اترتا ہے ملتان ایئرپورٹ پہ۔ آگے 2 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ ماسک لگے ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ، اور اس کا تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے شکل دیکھی ہوئی ہے اس کی۔ جو ہی سخاوت علی دیکھتا ہے تختی پہ نام، کہتا ہے میں ہوں۔ اس کو لے کے آتے ہیں۔ جب اس کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کے گاؤں کا ایک بندہ جو ان سے نا کوئی سواری لے کے آیا تھا، وہ خانی وال کوئی ان کا رحیم یار خان سے، ان کا گاؤں ہے رحیم یار خان سے آگے کوئی گاؤں ہے، وہاں پہ رہتا تھا۔ اس گاؤں سے کوئی سواری لے کے آیا تھا ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے۔ وہ سوچتا ہے خالی واپس جانا ہے، ایئرپورٹ سے کوئی سواری دیکھ لیتا ہوں۔ جب اس کی نظر پڑتی ہے سخاوت علی سے، وہ اس کے گاؤں کا، اس کے محلے کا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے محلے کی سواری مل گئی، چلو پیسے بن جائیں گے۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ 2 نقاب پوش اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اس کو آواز بھی دیتا ہے، پر شور میں آواز نہیں سنائی دیتی سخاوت علی کو۔ وہ جلدی جاتا ہے، گاڑی کے پاس جاتا ہے، کرندے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ اندر چلے جائیں۔ جب گاڑی میں جاتا ہے تو وہ لڑکی جناب پھولوں کا گلدستہ لے کے اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ اندر جاتے گلے ملتے ہیں، بوسو کنار کرتے ہیں، لڑکی بڑی خوش، لڑکا بڑا خوش کہ اتنی بڑی گاڑی میں مجھ کو لینے آئی ہے، کافی امیر لڑکی ہے۔ لو جی، لڑکی اس کو بکے پیش کرتی ہے، لڑکا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اپنے کرندوں کو بولتی ہے بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے، پیچھے گارڈ بیٹھتا ہے، گاڑی چل پڑتی ہے۔ لڑکا سوچتا ہے یار کیا بات ہے، کیا روب والی عورت ہے، اور گاڑی بھی بڑی والی گاڑی رکھی ہوئی اس نے۔ اس کو لے باتوں باتوں میں لگائی رکھتی ہے، اس کو باہر دھیان ہی نہیں پڑتا کہ کہاں کہاں لے کے جا رہی ہے۔ ایک بڑی سی کوٹھی کے باہر جا گاڑی رکتی ہے، گاڑی کے اندر جا کہتی ہے اب گاڑی سے آنکھیں بند، پٹی باندھ دو۔ آنکھوں کی پٹی باندھ کے اندر لے کے آتی ہے، کہتی ہے اب پٹی کھولو۔ وہ سیڑھیوں سے چلنا شروع ہوتا ہے نا، اور چلتے تک بیڈ روم تک پہنچتا ہے تو راستے میں ہر جگہ پھول ہی پھول ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنا اچھا استقبال کیا ہے۔ وہ لگتا ہے خاندانی عورت ہے، میرے پہ کتنا خرچہ کر دیا، اتنی بڑی گاڑی، اتنی بڑی کوٹھی، یہ وہ سامان۔ وہ جو سامان ہوتا ہے گاڑی میں رکھا ہوتا ہے، وہ جناب آتا ہے اس کے لیے سامان لیتا ہے، جو گفٹ لے کے آیا ہوتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی رنگ لے کے آیا ہوتا ہے اپنی طرف سے، وہ باقی سامان لایا تھا اپنے جہیز کے لیے، وہ بھی سارا سونے کا سیٹ بھی اس کو دے دیتا ہے، اس نے میرا اتنا اچھا استقبال کیا ہے۔ تو جی لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے۔ یہ دونوں 2 دن رکتے ہیں وہاں پہ، 2 دن 2 رات رکتے ہیں، خوب اپنی جو ان سی حوث پوری کرتے ہیں۔ اور لڑکا نا جب پھر یاد آتا ہے جب جسم کی گرمی دور ہوتی ہے کہ میرے تو ماں باپ بھی ہیں، ان کے پاس بھی جانا ہے۔ ادھر جو ایئرپورٹ میں بندہ تھا نا، اس کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ جب دیکھتا ہے سخاوت علی کو سنتا نہیں ہے، تو اس کو فون کرتا ہے ان کے گھر میں، ان سے کہتا ہے آپ لوگوں نے بتایا نہیں سخاوت علی آ رہا تھا، میں ایئرپورٹ پہ آیا ہوا تھا، میں اس کو لے آتا، پتہ نہیں کون 2 بندے تھے، ایسے تیزی سے لے گئے اس کو، ایسے اس کو اغوا کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں سخاوت علی اگر پاکستان آتا ہمیں نہ بتاتا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایئرپورٹ پہ آیا تھا سواری چھوڑنے، میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میرے محلے کا لڑکا ہے، میں بھول جاؤں گا والا اس کو۔ وہ کہتا ہے اچھا فون کرتے ہیں۔ وہ فون کرتے ہیں، سخاوت علی کے نمبر پہ نمبر بن جاتا ہے، 1 بار 2 بار، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں، نمبر بن جاتا ہے۔ اس کے کسی روم میٹ کا نمبر ان کے پاس تھا، اس کو کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سخاوت علی کدھر ہے، ہم سخاوت علی گھر سے بات کر رہے ہیں۔ وہ بتاتا ہے وہ تو چلا گیا ہے، وہ تو پہنچ گیا ہوگا پاکستان اب تک۔
وہ تو کہہ رہا تھا میں گھر جا کے سرپرائز دوں گا. اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے, اس نے مجھے بتایا نہیں اور گھر بھی نہیں پہنچا ابھی تک. یہ پولیس میں پہنچ گئے. جب پوری رات سخاوت علی نہیں نہ آیا, یہ پولیس میں پہنچ گئے کہ ہمارا بیٹا ایئرپورٹ پہ اترا ہے, آگے کوئی لے گیا اس کو. پولیس ڈھونڈ رہی ہے. ادھر یہ عورت کو نہیں معلوم کہ کیا کیا چل رہا ہے. اس نے نا 2 دن اپنے پاس رکھا, اور 2 دن بعد جنگل میں لے گئے اس کو. وہ کہتا مجھ کو میرے گھر چھوڑ دو. وہ کہتی ہے بیٹھو گاڑی میں, تمہیں چھوڑ آتے ہیں گھر پہ. گھر میں گاڑی میں بٹھا کے جنگل میں لے گئے. سنسان بیابان راستے میں کھڑا کر کے کہتے ہیں اپنے گھر فون کرو, یہ میرا نمبر لو, اپنے گھر فون کرو, ان سے کو 2 کروڑ روپیہ ہم کو دے دو, تم چھوڑیں گے آپ کو. لڑکا حیران پریشان, کہتا مذاق کر رہے ہو؟ کہتا مذاق نہیں, سیریس ہے. اب جناب جب لڑکے نے سمجھایا ایسے جان بوجھ کے تنگ کر رہے ہیں, پھر جو 2 کارندے تھے نا, انہوں نے تشدد کیا اس کو. تشدد کیا, مارا پیٹا, اور تشدد کی ویڈیو بنائی اس عورت نے اور سینڈ کر دی سخاوت علی کے ماں باپ کے نمبر پہ, بہن بھائیوں کے نمبر پہ. جو ویڈیو ملی ہے ان کو ساتھ ہی فون کر دیا کہ آپ کا برخوردار میرے پاس ہے, 2 دن سے میرے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا, اب اس کو اگر آپ پیسے دیتے ہو 2 کروڑ تو میں چھوڑ دوں, ورنہ میں اس کو بھی مار دوں گی اور ویڈیو جو بنائی وہ بھی لیک کر دوں گی. سخاوت علی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. سخاوت علی کی شادی تھی, کچھ دن بعد اس کے گھر میں رونا پٹنا شروع ہو گیا. وہ شادی کی تیاریاں کر رہے تھے, گھر میں کلیے ہو رہی تھی, رنگ ہو رہا تھا, صفائی ہو رہی تھی. انہیں کیا معلوم تھا ہمارا بیٹا کڈنیپ ہو گیا. وہ بڑی کوشش کرتے ہیں, پولیس تک جاتے ہیں, پر پہنچ نہیں پاتے. وہ عورت کہتی ہے آپ کو دیا ہوا ٹائم ختم ہو گیا. عورت کے تو کئی گاہک تھے, وہ کبھی ایئرپورٹ سے کسی کو اٹھاتی تھی, 2 دن رکھتی, 1 دن رکھتی, پھر چھوڑ دیتی. جو سارا پیسہ لے کے آیا نقدی سب چھین لی, سارا موبائل ایک ایک چیز چھین لی. جب دیکھا ہے کہ گھر والے لیٹ کر رہے ہیں, اس کو اور بھی گاہک انتظار کر رہے تھے جو ایئرپورٹ پہ اس کا انتظار کر رہے تھے. اس نے سخاوت علی گولی مار کے وہیں پہ رستے میں نا جنگل میں پھینک دیا, اور ان کو فون کر دیا کہ آپ کے بیٹے کی لاش یہاں پڑی ہے, اس میں غلطی آپ کی ہے, اگر آپ پہلے پیسے لے کے آ جاتے تو بیٹا بچ جاتا. آپ نے پولیس سے رابطہ کیا اور نہ ہی پیسے لے کے آئے ٹائم پہ, لہٰذا بیٹے کی لاش اٹھا لو, یہ نہ ہو کہ یہاں پہ چیل کوے کتے کھا جائیں. اوئے ہوئے ان ماں باپ پہ کیا بیتے گی. صرف لڑکے کی ایک غلطی تھی, کیونکہ یہ ٹھرکی ہو گیا تھا. عام طور پہ مرد کوئی بھی ہے نا, اس کو کہیں بھی تھوڑی بھی اسپیس میں دیتی ہے نا عورت, تھوڑا مسکرا کے دے دینا, وہ جس نے اس سٹاپ پہ اترنا ہوتا ہے نا وہ وہاں نہیں اترتا, اس سے آگے چلا جاتا ہے. لیکن اس پردیسی نے بیچارے نے کتنے خواب دیکھے تھے, اس کے ماں باپ نے کتنے خواب دیکھے تھے, اس کی منگیتر انتظار کر رہی تھی, لیکن اس بے رحم عورت کو ذرا ترس نہیں آیا. جو وہاں سے کما کے لایا سارا پیسے بھی لوٹ لیے, جو سارا سامان تھا وہ بھی سب رکھ لیا, اور پھر بھی گولی مار دی. تو آپ لوگ اگر کسی رونگ کال پہ بات ہوتی ہے نا, وہ اسپیشلی جو علاقے ہیں نا, یہ والے علاقے ملتان, رحیم یار خان, آگے یہ جتنے بھی علاقے ہیں آگے کچے کے علاقے پڑتے ہیں, یہاں پہ اس طرح کے واقعات متواتر ہوتے ہیں. عورتیں ان کو ہنی ٹریپ کرتی ہیں اور بعد میں ان سے پیسے منگاتی ہیں, تاوان منگاتی ہیں. اس کہانی سبق حاصل کریں, اپنے دوستوں کو شیئر کریں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں, کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی کسی عورت سے سلامدہ ہو گئی ہے نا, تو بہتر ہے, ایک تو حرام کام ہے, دوسرا جو ان سے نا حرام موت ہے. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.